اب یہ جو قرآن پاک نے فرمایا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی آیتیں نازل فرمائی ہیں. ایک وہ آیتیں ہیں جو محکم ہے. محکم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر اللہ نے احکامات دیے ہیں، جیسے نماز پڑھو، روزہ رکھو، سچ بولو، والدین کی خدمت کرو، قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو. یہ آیتیں محکم بالکل سیدھی سیدھی. اس کے لیے تو بندے کا فلسفی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے اور پڑھا لکھا ہونا بھی کوئی ضروری نہیں. ایک عام آدمی جس کے اندر عقل اور فہم اور شعور ہوتا ہے نا تھوڑا سا، وہ آدمی ان باتوں کو سن بھی سکتا ہے اور سمجھ بھی سکتا ہے. بالکل سیدھی سیدھی سی باتیں. فرمایا کہ دوسری کچھ آیتیں ایسی ہیں اور اخر متشابہات ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جن آیتوں کا معنی ہر بندے کو سمجھ نہیں آ سکتا. جیسے اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. اب عرش کیسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے ہے، اس بارے میں ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا. فرمایا کہ جن لوگوں کے دل بالکل کلیئر کٹ اور صاف ہوتے ہیں نا، ایمان سے بھرے ہوئے دل ہوتے ہیں، وہ ان آیتوں کی تفسیر کے پیچھے نہیں پڑتے کہ یار اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہے، اللہ کے عرش کے پائے کتنے لمبے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں. فرمایا اس سے تمہارا کیا لینا دینا، تمہیں بتایا گیا نا، تم اس پر یقین لے آؤ، بس اس پر ایمان رکھو. تمہارے لیے جو اصل آیتیں اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے نا، تمہارے عمل کرنے کے لیے تم ان آیتوں پر دھیان دو. تو پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کے اندر اشارہ فرمایا، لیکن جو کافر لوگ ہیں وہ لوگ ایسا نہیں کرتے. وہ قرآن کے احکامات ہیں ان پر عمل نہیں کرتے، بلکہ وہ اس کام میں لگے ہوئے کہ دنیا زیادہ سے زیادہ بندہ کیا کر لے، بس اکٹھی کرے. وہ دنیا اکٹھی کرنے میں لگے ہوئے. فرمایا ایک بات یاد رکھو، دو قسم کے لوگ ہیں، ایک آخرت اکٹھی کرنے والے اور ایک کیا کرنے والے، دنیا اکٹھی کرنے والے. جن لوگوں نے تو آخرت کو اکٹھا کیا نا، تو قیامت کے دن انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن جن لوگوں نے دنیا کو اکٹھا کیا اور آخرت کی فکر نہ کی، فرمایا وہ پر یہ بات یاد رکھیں کہ آخرت والے دن ان کی اولاد، ان کا مال، ان کے کسی کام نہیں رہا. اس لیے اب تمہارا فیصلہ تم کدھر جانا چاہتے ہو، دنیا کمانے کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یا اللہ کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہو. فرمایا کہ یہ بات صحیح ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. فرمایا دنیا واقعی بڑی خوبصورت ہے، بندہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. بندہ کہتا ہے یار اس کے پاس اگر ایک گاڑی ہے نا تو ہمارے پاس دو نہیں چاہیے. اس کے پاس اگر 3 مرلے کا مکان ہے نا، ہمارے پاس 10 مرلے کا ہونا چاہیے. ذرا بندے کی ٹور بنے، پتہ چلے کہ یار ہم بھی دنیا کے اندر آئے ہیں. یہ چیزیں انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں. بندہ ان کے پیچھے بھاگتا ہے، کہتا ہے ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. ذرا پتہ تو چلے نا. بندہ سڑک پہ گاڑی لے کے نکلے تو 4 بندے کھڑے ہو کے دیکھے تو صحیح. گھر کے باہر ٹائلیں لگی ہوئی ہو تو بندہ جاتے ہوئے ایک دفعہ رک کے دیکھے کہ یار کیا بات ہے، یار بڑا پیسہ ہے، یار کیا کمال کا گھر بنا ہے. ایسا گھر بناؤ، ایسی سواری لو کہ لوگ تمہاری طرف نظریں اٹھا کے دیکھیں. اللہ نے یہاں پر اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ باتیں ٹھیک ہے تمہاری، لوگ ایسا کریں گے، لیکن قُلْ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، میں تمہیں اس سے زیادہ بہتر چیز نہ بتاؤں. اس سب سے بہتر وہ کیا ہے، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، جو متقی آدمی ہیں اللہ کے ہاں انہیں اس سے بہتر ملے گا. وہ کیا ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے کیا چل رہی ہیں. اہل بار بدر بڑی چھوٹی سی بات ہے، اگر دنیا کی نعمتیں جتنی زیادہ بھی آپ کے پاس جمع ہو جائے، ان کے اندر ایک خامی ہے. دنیا کی نعمتوں میں ایک خامی ہے. وہ خامی کہتے ہیں یہ ہے کہ یہ جتنی کمال کی ہو، جتنی خوبصورت ہو، جتنی مزیدار ہو، ایک دن ختم ہو جائے. جوانی آئے گی ختم ہو جائے گی، سارے مزے ختم ہو جائیں گے. دنیا کی ساری لذتیں ایک وقت آتا ہے کہ کھانے کا مزہ بھی نہیں آتا. مزیدار سے مزیدار کھانا بھی بندے کو مزیدار نہیں لگتا، ختم ہو جاتا ہے سب. لیکن ورنہ آخرت کی خوبی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ختم ہونے والی، فرمایا جو نہ ختم ہونے والی چیز ہے نا اس کی طرف دھیان لگاؤ تو اس چیز کے پیچھے. کیا میں نے چھوٹی سی بات کر کے کرتا. علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو انسان جتنا زیادہ دنیا کی چیزوں سے محبت کرتا ہے نا، مرتے وقت سب سے زیادہ تکلیف بھی اس کو ہوتی ہے.
جس چیز کو آپ نے جمع کیا، ساری زندگی محنت کر کر کے اکٹھا کیا، ایک دن آئے گا کہ فرشتے آپ کو کیا کریں گے کہ چل بھائی یہ گاڑی چھوڑ، یہ مکان چھوڑ اور ہمارے ساتھ چل۔ بندہ کہے گا میں مر گیا کما کما کے، تسی کہتے ہو نکل، میں تو نہیں نکلنا۔ آپ یقین کریں جس آدمی کے پاس جتنا زیادہ ہوگا اس کے لیے دنیا سے جانا بھی اتنا زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ وہ تو مرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیسے مرے وہ؟ اس نے تو سارا کچھ یہاں بنایا ہوا ہے، اور جس بندے نے کہاں کے لیے بنایا ہوگا؟ آخرت کے لیے۔ اس بندے کو فرشتہ کہے گا نا چل، وہ کہے گا چل بھائی، کیونکہ اس کو پتا ہے نا میں نے وہاں بنایا ہوا ہے، میرا تو وہاں پر گھر بھی بنا ہوا ہے، میرے لیے وہاں پر نوکر چاکر بھی ہے، میرے لیے وہاں پر سواریاں بھی ہیں، میں نے تو سارا بندوبست کیا ہوا ہے۔ وہ خوشی خوشی جائے گا کیونکہ دنیا میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے لیے سارا کام ہے۔ اب یار بندے کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ کدھر اپنا دل لگانا چاہتا ہے، اور دل لگائے گا بھی دنیا میں تو ایک نہ ایک دن اس دنیا کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑ کے جانا۔ تو فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو، ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑو، اس دنیا کے ذریعے اپنی آخرت کو بناؤ، آخرت کو برباد کر کے دنیا کو نہ بناؤ۔ دنیا بناؤ گے تو بھی بنا نہیں سکتے۔ اہل معرفت نے ایک بات لکھی، وہ کہتے یہ دنیا کی دوڑ ایسی ہے، اس میں جو بندہ شامل ہوا نا وہ دوڑ کر بھی جیت کر بھی ہار جاتا ہے، جیت نہیں سکتا۔ اس دنیا میں جیتنے والی بات ہی کوئی نہیں ہے، اور جو آخرت کی دوڑ میں شامل ہو گیا وہ ہار کر بھی کیا ہو جاتا ہے؟ جیت جاتا ہے۔ ہارنے سے مراد کیا؟ وہ کہتے ہیں ہارنے سے مراد ہے کہ ایک بندے نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ یار میں نے جناب نیکیاں کمانی ہے، میں نے اللہ کی جنت کو پانا ہے، میں نے نیکیوں میں آگے نکل جانا ہے، میں نے مسجد بنانی ہے، میں نے مدرسہ بنانا ہے، میں نے اللہ کے لیے اسپتال بنانا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو بندہ یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے اسپتال بنانا ہے، میں نے مسجد بنانی ہے، میں نے غریبوں کی فلاح کا کام کرنا ہے، میں نے غریبوں پر خرچ کرنا ہے، اللہ اس کو ساری زندگی ایک روپیہ بھی نہ دے خرچ کرنے کے لیے، غریب کا غریب مر جائے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے سخی لوگوں کے ساتھ جمع فرمائیں گے۔ فرمایا کیا کچھ بھی نہیں، کاری کچھ نہیں کیا، لیکن دوڑ میں شامل ہو گیا، اس نے ارادہ کر لیا کہ میں کر کے چھوڑوں گا۔ ایک صحابی نے ہجرت کا موقع آیا نا، جب سارے صحابہ ہجرت کر کے نکل پڑے، تو ایک صحابی تھے وہ بیمار تھے، ان کو انہیں جناب 4 پہ اٹھائے، 4 پہ اٹھا کے کیا کریں گے؟ لے کے جا رہے ہیں، تو راستے میں ہی ان کا کیا ہو گیا؟ انتقال۔ راستے میں جان نکل، لوگ کہنے لگے کہ یار یہ کیا ہے، یہ تو ہجرت کے لیے نکلا تھا اور ہجرت بھی نہیں کر سکا۔ اللہ نے قرآن پاک میں آیتیں نازل فرمائی کہ جو بندہ اللہ کے راستہ میں ہجرت کے لیے نکل کھڑا ہوا نا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ لازم ہے کہ اس کو ہجرت کا ثواب عطا فرمائے۔ دنیا کے لیے دوڑ لگا کر بھی چھوڑنا پڑتا ہے سب کچھ، پا نہیں سکا آج تک کوئی بندہ۔ کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ کا کیا نام تھا کہ اس کا بڑا مشہور سکندر، کہتے ہیں سکندر کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میرے دونوں ہاتھ میری قبر سے کیا رکھنا؟ باہر رکھنا مرنے کے بعد۔ ان کو پوچھا کیوں؟ کہنے لگا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ سکندر پوری دنیا کا حاکم اس دنیا سے جاتے وقت کوئی چیز بھی ساتھ نہیں لے کے خالی ہے، ہارا ہوا۔ اس جوئے میں ہر کوئی ہارتا ہے، کوئی جیت سکتا ہی نہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اپنے ساتھ کبھی لے کر کوئی جا ہو، جو جیت جائے وہ بھی ہار گیا، اور جو ہارا ہے وہ تو ہارا ہی ہارا ہے۔ فرمایا دنیا کی دوڑ کی بجائے تم آخرت کی دوڑ لگاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام ہے ان کا آگے ذکر جو ہے وہ شروع کیا، اور عیسائیوں کا تذکرہ۔ اس سے پہلے پاروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مریم کو بیٹا عطا فرمایا، حالانکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ کہتے اس لیے بیٹا عطا فرمایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ اس کی قدرت پر ایمان رکھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اللہ کے حکم سے بیماروں کو شفا دے دیتے تھے، اور جو اندھے ہوتے تھے ان کی آنکھوں پر ہاتھ دیتے تو بینائی مل جاتی تھی۔
اللہ نے ان کا تفصیل سے یہاں پر تذکرہ کیا. حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا یہاں پر. حضرت زکریا کے ہاں اولاد نہیں تھی. حضرت زکریا کے ہاں اولاد نہیں تھی. تو جب انہوں نے حضرت مریم کو دیکھا نا، ان سے پھل آتے تھے ان کے پاس، انہوں نے پوچھا پھل کہاں سے آتے؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہنے لگے کس کی طرف سے؟ تو حضرت زکریا کو اندازہ ہوا کہ یار اللہ تعالیٰ تو دے سکتا ہے، میں بوڑھا ہو گیا، مانا بوڑھا ہو گیا، لیکن میں آپ بھی مایوس کیوں ہو جاؤں؟ یہ سبق ہے ہمارے لیے. انسان کبھی بھی زندگی میں مایوس نہ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت زکریا نے اس سے پہلے کبھی دعا نہیں کی تھی. جوانی میں بھی دعائیں کی ہوں گے، ہر بندہ کرتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت زکریا نے دعائیں کوئی نہ کی ہوں، لیکن اب کے جب دعا کی نا بڑھاپے میں، تو ایسا یقین پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر فرشتے کو بھیج دیا کہ جا کر میرے زکریا کو ایک بیٹے کی خوشخبری سنا دو جس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ. نام بھی اللہ نے بتا دیا. حضرت زکریا کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرا بیٹا ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہ بات یاد رکھو، جتنا تمہارا اللہ پر ایمان اور یقین پختہ ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں بھی اتنی کیا کرے گا؟ قبول کرے گا. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ مومن کی ہر دعا قبول کرتے ہیں سوائے ایک دعا کے، اور وہ دعا ہے جس کو بندہ کرتا ہے اور بعد میں چھوڑ دیتا ہے یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ تو میری سنتا نہیں، لگتا اللہ نے میری سننی نہیں. فرمایا جب وہ یہ کہتا ہے نا، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر میں سننی بھی نہیں. تو نے جو کہہ دیا اللہ نے نہیں سننی، تو میں کیوں سنوں؟ جو حالات بھی ہو جائے، جیسے حالات بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے انسان کو مایوس ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے اس کو دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بیٹا عطا فرما دیا، جبکہ وہ بیٹے کی عمر نہیں تھی. وہ حالات بیٹے والے نہیں تھے، لیکن اللہ عطا فرمانے والا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا کیے. کیوں؟ کہتے ہیں اللہ نے معجزات اس لیے عطا کیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ عیسیٰ واقعی اللہ کا کیا ہے؟ پیغمبر ہے. لیکن لوگوں کے پٹھے دماغ ہیں، انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ عیسیٰ کو اللہ کا نبی سمجھتے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کیا بنا دیا؟ بیٹا بنا دیا. کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ تو اللہ ہی ہے، یہ تو اللہ کے وجود کا حصہ ہے. کیونکہ زندہ کرنا کس کا کام ہے؟ بتائیں کس کا کام؟ اللہ کا کام. شفا دینا کس کا کام؟ اللہ کا کام. مردے کو زندہ کرنا اللہ کا کام. یہ سارے تو اللہ کر سکتا ہے. اور اگر یہ کہہ رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے اللہ یا تو اس کے اندر اللہ آ گیا ہے، یا یہ خود اللہ بن گیا ہے، یا یہ اللہ کا بیٹا ہے. انہوں نے یہ باتیں شروع کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ آپ ان کو سمجھاؤ کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا کیا ہوں؟ رسول ہوں. ان چیزوں کا اختیار میرے پاس نہیں ہے. یہ مسئلہ سمجھ لیا. ہمارے یہاں لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ فلاں بندے کے پاس اختیار آ گیا. کئی لوگ تو ڈاکٹروں کے بارے میں نظریہ رکھتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں کیا ہے؟ شفا. بندہ پوری اس کے ہاتھ میں کہاں سے شفا آ گئی؟ اگر شفا اس کے ہاتھ میں ہو پھر تو وہ مرے گا کبھی. پھر ڈاکٹر کیسے مر گیا جس کے ہاتھ میں شفا ہے؟ شفا صرف کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے بھی شفا کسی کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے. بیدی ملکوت کل شیء، ہر چیز کی حکومت، بادشاہت کس کے اختیار میں ہے؟ یہ ایمان بھی پختہ رکھے کہ اختیار سارا اللہ کے پاس ہے. کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کون نہ چاہے، جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا ذکر کیا کہ عیسائیوں نے بجائے فائدہ اٹھانے کے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کرنا شروع کر دیا. اور بعض نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ خود کہتے تھے کہ میں اللہ کا شریک ہوں، مجھ سے مانگو. اللہ نے یہاں پر قرآن پاک میں فرمایا کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبی بنائے، اس کو حکومت دے، اس کو نبوت دے، اور پھر وہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ میرے بندے بن جاؤ. وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کس کے بندے بن جاؤ؟ اللہ کے بندے بن جاؤ. تو جو شخص اپنی طرف دعوت دے نا لوگوں کو کہ مجھے مانو، تو یہ بات سمجھ لے کہ وہ اللہ کا بندہ پھر نہیں ہے. وہ کس کا بندہ ہے؟ شیطان کا بندہ. اللہ کے جتنے ولی ہیں، اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں، اللہ کے جتنے رسول ہیں، وہ اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، اپنی طرف نہیں دعوت دیتے کہ مجھے مانو.
نبی علیہ السلام کو بھی ڈر ہوا نا، نبی پاک کو بھی ڈر تھا کہ اسرائیلیوں نے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنا لیا نا، کہیں مجھے بھی نہ بنا لے. تو آپ نے واضح الفاظ میں فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم. دیکھو مجھے میرے مقام سے اونچا نہ کرنا، عزت کے چکر میں مجھے اونچا نہ کر دینا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا. ولکن قولوا عبد اللہ ورسول، لیکن تم یہ کہنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا کیا ہوں؟ رسول. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کے شروع کے اندر فرمایا کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کرو، اور تب تک تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جس کو تم کیا کرتے ہو؟ پسند کرتے. ایسی چیز اللہ کی راہ کے اندر دینا جسے بندہ خود پسند نہیں کرتا، فرمایا اس کا ثواب نہیں ملنے والا، پھر بندہ نیکی کو نہیں پا سکتا. نیکی پانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال انسان اللہ کے راستہ کے اندر خرچ کرے کہ جس مال کو انسان اپنے لیے پسند فرماتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرقہ بندی کے بارے میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اے ایمان والو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ یہ فرقہ ہونے کا مطلب کیا ہے یہ ذرا سمجھیں. مفسرین نے لکھا کہ فرقہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ باتیں آپ مان لیں جو آپ کی مرضی کی ہیں اور کچھ باتیں وہ مان لیں جو ان کی مرضی کی. یہ فرقے ہو گئے. انہوں نے دین کے ٹکڑے کر دیے. کچھ باتوں کو ہم مانیں اور کچھ باتوں کو وہ مانیں اور کچھ باتوں کو وہ مانیں. یہودیوں اور عیسائیوں کی مصیبت یہ تھی کہ وہ پورے دین کو نہیں مانتے تھے، وہ صرف اس کو مانتے تھے جو ان کو کیا آتا تھا؟ پسند آتا تھا. جو مجھے پسند ہے وہ میں مانوں گا اور جو آپ کو پسند ہے وہ آپ مانیں. فرمایا ایسا نہ کرو، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے کیا ہو جاؤ؟ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ تمہارا دین سارا ٹکڑے ہو جائے. آدھے دین کو مانو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. جنت میں داخل ہونے کے ضروری ہے کہ پورے کے پورے قرآن پر ایمان لاؤ، ورنہ یاد رکھو پھر قیامت والے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. صرف انہی لوگوں کے چہرے پر نور ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر کیا کیا؟ عمل کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان یہودیوں کا ذکر کیا کہ فرمایا کہ یہ یہودی ایسے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ بھی مسلمان نہ ہو. سب سے زیادہ حسد جو پایا جاتا تھا وہ یہودیوں میں پایا جاتا تھا. وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہی نہ ہوئے تو پھر کوئی مسلمان نہ ہو. ہم جہنم میں جا رہے ہیں تو سارے جہنم میں جائیں. تو یہ حسد یہ یہودیوں کے اندر سب سے بڑی بیماری تھی جس کا اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا اگلے رکوع کے اندر. اور فرماتا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو کوئی اور بندہ تم سے کوئی بات کہے نا وہ مان لو، یہ مسلمان کہے نا تو تم نے نہیں مانتے، کیونکہ اگر ہم نے ان کی بات مانی تو ان کی عزت میں کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہوگا کہ ہم نے ان کی بات مانی. تو فرمایا حسد سے بچو، کیونکہ یہ یہودیوں کی عادت ہے کسی دوسرے کو دیکھ کر جلنا. اللہ تعالیٰ اس کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم کسی میں کوئی نعمت کو دیکھتے ہو نا تو اللہ سے دعا کرو یا اللہ جو تم نے نعمت اس کو دی ہے مجھے بھی کیا کر عطا فرما. یہ دعا کر سکتے ہو، لیکن یہ کہنا کہ نہ کسی اور کو نہ ملے اور اس کو بھی نہ ملے یا اس کے پاس ہے تو چھین جائے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں. اس سے تمہاری زندگی اجیرن ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کا تذکرہ شروع کیا، غزوہ بدر کا، غزوہ احد کا، وہ سارے غزوات کا یہ پورے سورہ آل عمران کے اندر اس کے بعد تذکرہ ہے. اس کے اندر سارے واقعات جتنے بھی اللہ نے بیان فرمائے ہیں وہ فرمایا کہ دیکھو غزوہ احد کے اندر اصل میں مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا. بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، بہت سے صحابہ زخمی ہو گئے اور کافر بڑے خوش ہوئے. مسلمانوں کو اس سے بڑی تکلیف تھی کہ یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے، یہ مصیبت کیوں آ گئی، ہمارے بندے شہید کیوں ہو گئے، ہمارے بندے قتل کیوں ہو گئے. اللہ نے اس کے سارے جوابات دیے. تو پہلی بات یہ بات یاد رکھو، زندگی میں جب بھی تم پر کوئی مصیبت آئے گی نا تو اللہ پر مت ڈالو. وہ کس کی وجہ سے آتی ہے؟ تمہارے اپنی وجہ سے. اس لیے تھوڑا سا دھیان کرنا، اللہ کو شکوے نہ کرو. فرمایا اگر اس جنگ میں بھی تمہارا کوئی نقصان ہوا ہے نا تو تمہاری اپنی وجہ سے ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا، تمہارا اپنا نقصان ہوا. لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر تمہارا نقصان ہوا ہے نا تو غزوہ بدر میں تم نے کس کا نقصان کیا تھا؟ کافروں کا تم نے بھی تو نقصان کیا تھا.
اللہ نے تمہیں فتح بھی تو عطا فرمائی تھی. ہماری مصیبت پتہ کیا ہے؟ جب پریشانی آتی ہے نا تو ہم نعمتوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ نعمتوں کو بھول جاتے ہیں. وہ جتنی نعمتیں ملی ہیں نا، اتنا عرصہ ہم نے کھایا، وہ سب بھول جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے جہنم کے اندر عورتوں کی کثرت ہے، عورتیں ہی عورتیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عورتیں کیوں جہنم کے اندر ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یکفرنا، یہ ناشکری ہے. اور کیا ناشکری کیا کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا ناشکری یہ کرتی ہے ان کا خامد انہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، ساری ضروریات ان کی پوری کرتا ہے، اور اگر ایک دفعہ ان کی ضرورت پوری نہیں کرتا نا تو آگے سے کہتی ہے کہ ساری زندگی کبھی میں نے سکھ دیکھا ہی نہیں اس گھر میں. آپ نے مجھے آج تک کپڑے نہیں لے کے دیے، آج تک کبھی آپ نے مجھے اچھی جوتی نہیں لے کے دی. ایک دفعہ اگر اس سے غلطی ہو جائے تو ساری اس کے احسانات کو اسے کچھ ڈال دیتی ہے. فرمایا یہ تمہارے ساتھ اللہ نے دیکھو فتح بھی تمہیں دی تھی، غزوہ بدر میں فتح بھی دی، اگر شکست ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ اس پر اتنے پریشانی کی کیا بات ہے؟ اور حالانکہ یہ شکست ہوئی بھی کس کی وجہ سے؟ بھئی تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے نا، تھوڑا صبر کرو. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ لوگ اس میں قتل ہو گئے، لوگ اس میں شہید ہو گئے، تو کل نفس ذائقۃ الموت، اور موت تو ہر ایک کو آنی آنی. اور موت سے بھاگ کے تم کہاں جاؤ گے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جہاد کی وجہ سے موت آئی ہے؟ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ، تم جہاں بھی چلے جاؤ نا موت تمہیں وہاں ملتی آ جائے گی. تم گھر بنا کر محل بنا کر اندر بیٹھ جاؤ، اندر سے کنڈی لگا لو، تو کیا وہاں موت نہیں آئے گی؟ موت وہاں پر بھی آئے گی. لیکن یہ بات یاد رکھنا، موت کی اگر تم نے تیاری کر رکھی ہے، اگر تم نے اپنے رب کو راضی کیا ہے، تمہیں موت میدان جنگ میں آئے یا تمہیں موت بستر مرگ پر آئے، کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے. اور اگر تمہاری تیاری نہیں ہے، آخرت کی تیاری تم نے نہیں کی، تو پھر یاد رکھو موت جہاں پر بھی تمہیں آ جائے تو پھر تمہارے لیے خسارہ ہی خسارہ. تو فرمایا کہ اس بات کی طرف تیاری کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دعاؤں کا ذکر کیا. مسلمان اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس مصیبت کو دور فرما دے، یا اللہ ایمان لائے ہیں تیرے اوپر، یا اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا آخرت کے دن. وہ ساری دعائیں اللہ نے ذکر فرمائی. وہ ساری دعائیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا جو جواب دیا ہے نا سورہ آل عمران کے اندر، فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں آخرت میں جنت عطا فرمانا، آخرت میں ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرنا. فرمایا فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کی دعاؤں کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا. اور ساتھ میں کیا فرمایا؟ ذرا سن لیں، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، تم میں سے جو بھی عمل کرے گا نا، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے وہ کیا ہو، عورت ہو، میں اس کا کوئی عمل بھی ضائع نہیں کروں. یہاں پر شاعر نے بڑا پیارا نکتہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر تم دعائیں کرتے رہو نا کہ یا اللہ ہمیں جنت دے دے، یا اللہ ہمیں جنت دے دے، یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، ساری زندگی بھی یہ دعائیں کرتے رہو تو محض دعائیں کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا. یہاں پر ہم فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کی دعا قبول کی، ان کی بات کو سنا اور سن کے جواب کیا دیا؟ وہ ایک دعا میں دینا رہنا کہ جناب ہم نے تو بڑی دعائیں کی تھی، ہم تو کہتے تھے ہر نماز کے بعد کہتے تھے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، ہم تو بڑی دعائیں کرتے تھے، وہ ہماری دعائیں کہاں گئی؟ فرمایا خالی دعائیں نہیں بلکہ دعاؤں کے ساتھ کیا کرنا پڑتا ہے؟ عمل بھی کرنا. آج سارے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، ہم کو پتہ ہے ہر مسجد میں دعا ہی، یا اللہ اسرائیل کو کیا کر دے، کر ہر جگہ دعائیں کریں. اور دعائیں کرنے سے خالی کچھ نہیں ہوتا. اگر دعائیں کرنے سے سب کچھ ہوتا تو نبی پاک غزوہ بدر میں نہ جاتے، میدان احد میں جا کے اپنے دانت شہید نہ کرواتے. حضور سے زیادہ دعائیں کس کی قبول ہو سکتی ہیں بھائی؟ اور حضور سے زیادہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے کہ وہ بات کہتے اللہ تعالیٰ سارے کافروں کو مار دیتا، بات ختم ہو جاتی، ان کے اناج میں کیڑے پڑ جاتے، سب ختم ہو جاتا. لیکن فرمایا نہیں، انی لا اضیع عمل عامل منکم، دعاؤں کے ساتھ ساتھ کیا کرو؟ میدان عمل میں آؤ گے نا تو پھر تمہیں اس کا فائدہ ہونے والا ہے، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. باقی رہ گئی یہ بات کہ تم کہتے ہیں ان کے پاس بڑا کچھ ہے، ان کے پاس یہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. فرمایا ان کے پاس سب کچھ ہو، جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، تمہیں دیکھ کر پریشان نہیں ہونا،
یہ نہ کوئی اسرائیل کے پاس یہ ایٹمی ہتھیار ہے، اسرائیل کے پاس جناب بم بڑے ہیں، اس کے پاس جہاز ہم سے زیادہ ہیں، ان چیزوں سے مت گھبراؤ، یہ چیزیں کچھ نہیں ہیں۔ اگر تم میدان عمل میں نکل آؤ گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم میں بھیج کے چھوڑے گا، لیکن تم نکلو گے تو تب، ورنہ کچھ بھی نہیں ہونے والا، ورنہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اس لیے گھبراؤ مت، اگر تم لوگ میدان میں نکلو گے، تم مارے جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، اور وہ مارے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے اپنی آخرت کی فکر کرو، اور اپنی آخرت بنانے کے لیے اگر دنیا قربان بھی کرنا پڑتی ہے تو کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دنیا بنانے کے چکر میں اور دنیا بچانے کے چکر میں لگے رہے اور آخرت برباد کر دی، لیکن تم دنیا بچانا چاہو گے بھی تو بچا نہیں سکتے۔ آج تک کوئی بندہ بچا نہیں سکا دنیا کو، یہ تو جاڑی ہی جاڑی ہے، خود جانے دو گے تو بھی جائے گی، اور اگر نہیں جانے دو گے تو فرشتہ آ کے لے کے جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔